احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت۔ اس میں ہم الحمدللہ مفتی صاحب سے تجارت کے حوالے سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے بقدر ضرورت، یعنی جتنی ضرورت ہے بقدر ضرورت حلال روزی کمانا یہ فرض ہے۔ حلال روزی اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے بقدر ضرورت، یہ اس سطح تک، یعنی اتنی روزی کمانا یہ فرض ہے۔ حلال روزی کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بہترین ذریعہ تجارت بھی ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے تجارت کرنا۔ جہاں پر سنت ہے وہیں پر ایک اور کمال بھی ہے کہ اللہ پاک نے روزی کے، رزق کے 10 حصے بنائے ہیں۔ 9 حصے اللہ پاک نے تاجر کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ ساری دنیا کو عطا فرمائے۔ یعنی اتنی برکت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس میں برکتیں ہی برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ تجارت اچھی کمائی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ جس صورت میں تاجر کی زبان پر سچائی ہو۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، سچائی بھی ہو، کہ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا اور غلط چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنے والا نہیں، ایسے تاجر کی فضیلت نہیں آئی۔ اتنی پیاری فضیلت ہے، میں انشاءاللہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ بڑی پیاری فضیلت ہے، اگر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ دل خوشی سے جھوم جائے گا کہ جو سچا تاجر ہے، دیانت داری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتوں سے کیسا اللہ پاک مالا مال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ سب سے پہلی شرط کہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، دوسروں سے کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اپنی چیز جب فروخت کریں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے، اور اس کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے کچھ چیزیں سنی ہیں، اگر ہم ان کو، جو تاجر حضرات ہیں بالخصوص وہ توجہ فرمائیں کہ ہماری زبان پر سچائی ہونی چاہیے، دیانت داری کے ساتھ ہم تجارت کریں، ایمانداری کے ساتھ اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں اللہ پاک دیکھیں کیسی برکتیں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی تاجر معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو پھر تو وہ خسارہ ہی خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ کر رہا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں کیسے، دنیا کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے لیکن دھوکے سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا کسی طریقے سے بھی وہ مسلمانوں کو، کسی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا نقصان اس کی ذات کو کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ تو کوئی اس کے جال میں پھنس جائے گا، لیکن اگلی مرتبہ نہ تو وہ خود آئے گا، بلکہ جس کو اس نے دھوکہ دیا ہے وہ دوسروں کو بھی کہے گا، تنبیہ کرے گا، میں اس سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا ہوں، آپ نہیں سے دھوکہ کھائیے گا، وہ دوسروں کو بھی روکے گا۔
وہ خود بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اجتناب کرے گا آپ کے پاس آنے سے، آپ کی دکان پر آنے سے، آپ سے تجارت کرنے میں وہ بچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا۔ یوں ایک وقت آئے گا کہ آپ تنہا رہ جائیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے، دیگر جو دکاندار ہیں، دیگر تاجر ہیں، وہ دن بدن ترقی کی طرف ہیں اور آپ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوکہ دیا ہے، خیانت سے کام لیا ہے اور فراڈ سے کام لیا ہے۔ اس سے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اگر کوئی اچھا تاجر ہے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے کیسی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ایک فرمان ہے، سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی تجارت کی دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں انبیاء کرام کا قرب مل جائے، صدیقین کا قرب مل جائے اور شہداء کا قرب مل جائے، وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی سعادتیں ہیں کہ دنیا میں بھی سچے تاجر کے فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا میں بھی چاندنی ہے اور آخرت میں بھی چاندنی ہی چاندنی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنی زبان پر سچائی رکھیے، دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل بہت سی معلومات دیگر بھی تجارت کے حوالے سے ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی تجارت کے حوالے سے لیں گے۔ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ بیمہ پالیسی کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ بیمہ پالیسی کیا جائز ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں 1000 روپے دینا پڑتا ہے تو ہم تو یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بیمہ پالیسی اگر تو لائف والی ہے تو سود پر مشتمل ہے، اور اگر جنرل ہے تو اس میں غرر اور خطر یعنی ایک جوئے کا عنصر شامل ہے۔ جی، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ سوال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں کہ ہمیں ارجنٹ میں سوٹ سلوانا ہے، مطلب 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں ارجنٹ میں سوٹ ہمیں سلوانا ہے۔ تو ہم سوٹ سی بھی سکتے ہیں اس کا، کیونکہ نارملی 3 گھنٹے میں، 3.5 گھنٹے میں نارملی سوٹ بن جاتا ہے کٹنگ کے اور سلائی کے ساتھ۔ اب میں اگر میری نارملی سلائی ہے 1100-1200 روپے، اب میں اگر اس سے ارجنٹ کے 2000 روپے لیتا ہوں یا 1500 لیتا ہوں یا 1600 1800 اس طرح سے اگر اضافی پیسے لیتا ہوں تو یہ زیادہ اجرت لینا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے عرف تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ارجنٹ کاموں پر زیادہ اجرت لی جاتی ہے، جیسا کہ دھوبی ہے، دھوبی کے ارجنٹ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور نارمل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی اور کام ہوتے ہیں جس میں ارجنٹ اور جو ڈیلے ہے یا نارمل پریکٹس ہے اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں، جی، آپ کو پاسپورٹ جو ہے نا 3 دن میں چاہیے، الگ ریٹ ہوں گے، 15 دن میں چاہیے، الگ ریٹ ہوں گے۔ تو عرف ہے بہت سارے چیزوں پر ارجنٹ بنیادوں پر کوئی کام کرواتا ہے اور آپ اس کا ایک معقول ریٹ جو مارکیٹ میں رائج ہے اتنا ہی مانگتے ہیں۔ کسی قسم کی زیادتی تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اس طرح کا عرف جاری ہے۔ صحیح جی جی۔ ایک اور سوال دیجیے گا۔ مفتی صاحب سے میری عرض ہے کہ ہمارا ڈرائی کلین کا کام ہے، تو جو لوگ ہمیں کپڑے دے کے جاتے ہیں اور آتے نہیں ہیں 6 مہینے لینے کے لیے، ان کپڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟ آیا وہ تقسیم کر دینے چاہیے یا بیچ دینے چاہیے؟ ان کے لیے مطلب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے کپڑے امانت ہیں، آپ بیچ نہیں سکتے ان کو، نہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ 2-3 طرح کے قبضے ہوتے ہیں ہمارے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک ہماری اپنی چیز ہے تو قبضہ ملکیت ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز ہم نے قرض لی ہے تو اس کا جو قبضہ ہوگا وہ ملکیت کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ بھی قرض کا قبضہ الگ ہوتا ہے۔ جی، ایک یعنی کئی مسائل ہیں اس میں، اس کی تفریحات جاری ہوں گی۔ اور ایک جو قبضہ ہے وہ قبضہ امانت ہوتا ہے، قبضہ ودیعت بھی ہوتا ہے۔
تو قبضہ امانت جو ہے اس کے اندر آپ تصرف نہیں کریں گے، چیز کو سنبھال کر رکھیں گے۔ صحیح۔ آج کل دور اتنا ترقی کر چکا ہے، بندے بندے کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے پاس کوئی سیل نمبر ہی نہ ہو؟ کوئی فون نمبر تو ہوگا اس کا، تھوڑی سی اور احتیاط کریں تو آپ 2 نمبر لے لیا کریں، اپنا نمبر بھی دے دیں اور یہ بند ہو تو کوئی اور نمبر بھی دے دیں۔ آج کے دور میں اگر آپ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی، ٹیکنالوجی کی طرف آنا ضروری ہے۔ تو فون نمبر اگر آپ لے لیں گے، ایک سے زیادہ نمبر لے لیں گے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بندہ آیا نہیں ہے۔ کوائف لیا کریں، پرچی دیا کریں، پرچی پر ایسے آپ خانے رکھیں، ایسے کالم رکھیں کہ جس میں بندے کے کچھ ضروری جو کوائف ہیں وہ درج کر لیے جائیں۔ ویڈیو سوال دیجیے گا۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں پیشے سے ایک الیکٹریشین ہوں، ہمیں لوگ اپنے گھروں پہ لے کے جاتے ہیں کہ پنکھا صحیح کرنا ہے، ہم وہاں جا کے وہ پنکھا صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ٹیوب لائٹ صحیح کر دو، جبکہ ہماری بات صرف پنکھے کی ہوئی ہوتی ہے، ہم وہ ٹیوب لائٹ بھی صحیح کر دیتے ہیں یا XYZ کوئی بھی چیز، پھر ہم اس کی اجرت الگ سے مانگتے ہیں جو بات طے ہوئی تھی اس کے علاوہ، تو لوگ دینے میں ہمیں ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تھوڑا سا زور زبردستی کر کے ان سے لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے۔ دیکھیں انسان اپنے تجربات سے ہی سیکھتا ہے، جی آپ کے جو تجربات جیسے جیسے سامنے آئے اس کے مطابق آپ لائے عمل جو ہے وہ بنائیں۔ ایک پرچی رکھ لیں کہ جی ہوم سروس پہ پر یونٹ اتنے جو نا وہ پیسے ہیں، جی آپ پنکھا سے کرائیں گے تو یعنی ایک تو ہوتا ہے بیسک چارجز، ٹھیک ہے کہ بھئی جانے کے اتنے چارجز ہیں، جی اب پر یونٹ اتنا اضافہ ہوتا جائے گا، آپ پنکھا سے کرائیں گے اتنے پیسے، ساتھ میں لائٹ کریں گے اتنے پیسے، بورڈ اتنے پیسے، پرچہ پکڑا دیا کریں اس کو، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ جتنی مرضی چیزوں کو اضافہ کرواتا رہے، آپ تو بتا چکے ہیں پہلے۔ خیر پرچے والی بات ہر ایک اس پر عمل شاید نہ کرے، کرنا چاہیے، لیکن جب کوئی کسٹمر آئے کھل کر بات کر لیا کریں، بھئی پنکھا ہی خراب ہے یا اور چیزیں بھی یاد آ جائیں گی، اللہ، تو اور چیزیں بھی یاد آ جائیں گی تو ابھی سوچ لو، یا پھر ہم ایک فارمولے پہ آ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے یوں ہوں گے یوں ہوں گے۔ کھل کر بات کر لے بندہ، بعد میں دلوں میں بات رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بندہ یہ سمجھے کہ اس نے زیادتی کی ہے، اس نے پہلے نہیں بتایا، یا یہ تو بلا وجہ مانگ رہا ہے، ایک تاری تو صحیح کیا ہے اس نے، تو یوں پھر دلوں میں باتیں نہیں آنی چاہیے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اسی کے پیسے لیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں تاری تو لگانا ہے، بندہ اس کی روزی روٹی یہی ہے، جب وہ ایک اس کام کے لیے مہیا ہے، اسی کام پر اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کا جو معقول معاوضہ ہے اسے دیا جائے گا نا۔ جی مفتی صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال بھی ہے جی، سوال چلائیے گا، ویڈیو سوال۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں ایک پلمبر ہوں، ہم لوگ بعض اوقات جاتے ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے، تو ہماری ان سے جو بات چیت ہوتی ہے کام کے متعلق، اکثر فٹنگ وغیرہ کی ہو گئی، کوئی کچن وغیرہ کا کام جو بھی ہے، مقصد کام کی بات ان سے طے کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ ہم سے ایکسٹرا کام کروا لیتے ہیں۔ تو جب مزدوری کی بات طے ہو جاتی ہے، جب ہم اپنی مزدوری کے لیے ان سے بات کرتے ہیں، کسٹمر جو ہے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے، اس بات سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اگر سامان ان کا 10,000 کی جگہ 20,000 کا بھی لگ جائے وہ ان کو نہیں دکھتا، ہماری مزدوری انہیں دکھ جاتی ہے اگر ہم 200-300 روپے زیادہ مانگیں ان سے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے سے طے کر کر جائیں گے نا کہ بھئی یہ کام ہے اور اتنا ہی کام جو ہم کریں گے اس کے یہ پیسے ہیں، زیادہ کام کروائیں گے تو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، کم از کم یہ بول کر جائیں، جی اور جس طرح کا کام ہوگا اس طرح ہم طے کریں گے زیادہ کام کی۔ تو یوں طے کرنے میں یہی فوائد ہیں کہ چیزیں واضح رہتی ہیں، کسی کا حق نہیں مارا جاتا اور آپس میں تنازع نہیں ہوتا۔ جی جی مفتی صاحب، آج کل ویسے بھی اگر دیکھا جائے نا تو یہ ہمارے ہاں طے کرنے کا رواج کچھ کم بھی ہے۔ مثلا گاڑی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں سفر کے لیے تو رکشے والے سے بات کریں تو بھئی آپ کیا لیں گے، گاڑی والے سے بات کریں آپ کیا لیں گے، جو آپ خوشی سے دے دیں، جو آپ خوشی سے دے دیں، تو یہ بسا اوقات ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ عمل کیا کہیں گے اس کو، یہ طے کیے بغیر جی آپ خوشی سے، اچھا وہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتا دیں کتنا لیں گے، نہیں آپ خوشی سے، لیکن جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ خوشی ایک طرف ہو جاتی ہے۔ نہیں، طے کرنا ضروری ہے۔
جی اگر مجھ سے بغیر طے کریں اگر یہ سفر کریں گے تو ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے ویسے؟ دیکھیے عقد کے صحیح ہونے کے جو تقاضے ہیں، جی عقد اجارہ جو ہے یہ جی عقد اجارہ ہی ہے کہ آپ اجرت کا تعین کریں. صحیح. بعض اوقات اجرت معروف ہوتی ہے جی تو وہ ایک الگ صورت ہے. مثال کے طور پر یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں جی منی بسیں، جی جی ان کی اجرت معروف ہوتی ہے کہ صحیح. بھئی آخری ٹکٹ اتنے کا ہے، زیادہ سے زیادہ کرایہ اتنا ہے، اور اس کے بعد پر اسٹاف اتنے پیسے ہیں. صحیح. معروف ہوتی ہے، جو سفر کرتے ہیں ان کو بالکل. معلوم ہوتا ہے. تو وہاں تو طے نہیں کیا جائے گا، جی جی پہلے سے معروف ہے. ٹیکسی یا رکشے ہیں تو ان کا معروف نہیں ہوتا. جی جی ہو سکتا ہے کہ اس کا ہی معروف ہو. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ایک ہی اسٹاپ پر جانا ہے، معروف ہو کہ بھی اس کے اتنے لگتے ہیں. جیسے ہم جس کالونی میں رہتے ہیں جی جی تو کالونی کے گیٹ پہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. اب کسی کو اندر جانا ہے نا کالونی کے، تو پتہ ہے کتنے پیسے لے گا، سب رکشے والوں کو پتہ ہے. صحیح. تو یوں بعض ایک اسٹاپ کا جہاں معاملہ ہوتا ہے وہاں پر معروف ہوتا ہے کہ بھی اتنے پیسے ہیں یہاں پر. صحیح. تو آپ کو دور جانا ہے تو پھر طے کرنا ضروری ہے. یا یہاں جہاں دونوں کے مابین ابہام ہے، کوئی نیا رکشہ ڈرائیور آیا ہے، جی اس علاقے کا ہی نہیں ہے، اس کو ابہام ہو سکتا ہے. طے کرنے میں ہی عافیت ہے. صحیح ہو گیا، طے کرنے میں ہی عافیت ہے. ایک اور ویڈیو سوال ہے ہمارے پاس. جی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ جمعے کے دن جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو خطبہ ہے اس میں کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اس خطبے کے دوران مطلب ہم کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہیں تو اس کی ہے اجازت یا کیا ہے؟ تو وہ بتا دیجیے گا اس کے بارے میں. جی مفتی صاحب. خطبہ تو بہت لیٹ ہوتا ہے. جمعے کی جب اذان ہوتی ہے، جی اذان ہوتے ہی کاروبار موقوف کرنا لازم ہے. اذان سے پہلے پہلے کاروبار موقوف کر دیں. جیسے اذان شروع ہوئی، نہ کوئی چیز بیچنی ہے نہ خریدنی ہے. بعض اوقات دکاندار بھی غفلت کرتے ہیں اس حوالے سے، اور گھروں میں رہنے والے افراد بھی غفلت کرتے ہیں. سبزی خریدنی ہے مثال ہے، جی تو بھئی اذان ہو چکی ہے تو پھر آپ کیسے خرید رہے ہیں؟ خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے. تو یوں قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ جمعے کی جب اذان ہو تو تجارت چھوڑ دو، بیچ چھوڑ دو، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہ کریں جب تک نماز نہ ہو جائے. اس وقت تک یہ پابندی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ہے. صحیح. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جب اذان ہو جائے، اذان سے ہی ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں. مفتی صاحب یہ کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ اس اذان سے کیا، چونکہ جمعے والے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان ہے یہ دوسری اذان ہے، تو پہلی اذان سے ہی ممانعت ہے. جی پہلی اذان جیسے ہی ہمارے ہاں ہو تو پہلی اذان سے ہی اپنے کاروبار بند کر دیے جائیں اور پھر نماز کی طرف آگے بڑھیں. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس. چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا؟ اور اگر ایک پارٹی انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور دوسری پارٹی راضی ہے کہ وہ دوسری پارٹی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دے، تو آیا اب بھی انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. چلتے کاروبار میں دیکھیے چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس کا کام چل رہا ہے جی وہ کام کتنے حجم پر مشتمل ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. نہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے نہ وہ بتائے گا. تو آپ نے کوئی پیسہ ڈالا تو جب 2 افراد پیسے ڈالتے ہیں تو یہ رائٹ ہے دونوں کا پتہ ہو کہ بھی آپ کے کتنے اور میرے کتنے ہیں. کل کو نقصان ہونا ہے، کوئی اور پرابلم ہونی ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے حجم کا ہی نہیں پتہ. پہلی غلطی تو یہاں سے شروع ہو گئی. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ تجارت کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے پیسے ملا کر کام شروع کیا جائے، اس کام سے نفع ہو اور اس نفع میں ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہو. لیکن اس طرح کی جو انویسٹمنٹ لیتے ہیں چلتے کام میں، وہ ان پیسوں کو اٹھا کے اپنے قرضے اتار دیتے ہیں، یوٹیلیٹیز اتار دیتے ہیں، لائبلٹیز اتار دیتے ہیں، اور اس سے عملی تجارت نہیں کرتے. تو یہ جو صورت ہے، پھر اگلا جو مرحلہ ہے کہ کیپٹل کے حساب سے نفع کی تقسیم، اس پر عمل نہیں کرتے. کیپٹل کے حساب سے نفع کی جو تقسیم کرنا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تجارت تو نہ ہوئی. نفع نقصان کی بنیاد پر تجارت ہوتی ہے. سود اور تجارت کا جو ایک واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ سود میں آپ نفع فکس کر لیتے ہیں اور تجارت میں نفع فکس نہیں ہو سکتا. اچھا بعض لوگ
ایک ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ چلو کبھی تھوڑا کم دے دیں گے، کبھی زیادہ دے دیں گے، جی تو وہی سمجھتے ہیں کہ یوں کرنے سے ہم غلطی سے نکل آئیں گے. نہیں، کم زیادہ کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا. آپ کو ریالٹی پر رہنا ہے. آپ کو یوں چلتے کام میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. کرنا ہے اگر کوئی ایک آئٹم لے لیں کہ بھئی یہ جو آئٹم ہے ایک آپ کے پاس، اس میں میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. وہ پھر اپنے پیسے ملائے، اس کے پیسے ملائے، اس ایک آئٹم کو خریدے، اس کا حساب رکھے، تو جو غلطیاں بیان ہوئیں ان غلطیوں سے نکلنا ممکن ہوگا. اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر یا پھر ای میل ایڈریس بھی ہے ہماری، اس پر ای میل کر کے بھی اس طرح کے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. جی مصعب، ایک سوال آیا ہے کچھ دیر قبل، کہہ رہے ہیں کہ حضور ابھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی کفالت، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنی ضرورت اور بچوں کی کفالت کے لیے جتنی ضرورت ہے تو یہ اتنا کمانا فرض ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آزمائشوں میں ہے، پھنسا ہوا ہو، اور وہ ذہنی طور پر بھی بیمار بھی ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ گھر کے کام کاج تھوڑے بہت اپنے ضرورت کے کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو ذہنی طور پر بھی کمزور ہے، آزمائشوں میں بھی پھنسا ہوا ہے، تو آیا کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا، روزگار وغیرہ نہیں کر سکتا، کر بھی نہیں سکتا، تو کیا یہ بھی گناہ گار ہوگا اگر نہیں کرے گا؟ تو دیکھیے، سوال سے بچنا ضروری ہے، پہلی بات یہ ہے. جی. دوسری بات یہ ہے، یعنی ایک تو بندے کی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو کپڑے پہننے ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، کرائے کا تو کرایہ دینا ہے، ذاتی ضروریات ہو گئی. ایک ہوتی ہے متعلقین کی ضروریات. جی. مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، چھوٹے بچے ہیں. جی. بلکہ لڑکی تو اگرچہ کہ بالغ ہو، جب تک شادی نہ ہو جائے اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوتا ہے. صحیح. بچے جب تک نابالغ ہیں، ان کا اپنا مال و اسباب نہیں ہے، لڑکی کا بھی یہی ہے، مال و اسباب نہیں ہے، تو ان کا نفقہ باپ پر واجب ہے. بعض اوقات والدین کا نفقہ واجب ہوتا ہے. صحیح. بعض صورتوں میں ذوی الارحام کا بھی نفقہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بہن ہے اور وہ بے بس ہے، اپاہج ہے، کسی صورت ہے، تو بعض ذوی الارحام کا بھی نفقہ واجب ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر متعلقین کا نفقہ واجب ہے یا آپ کو خود اپنی ضرورت پوری کرنا ہے، یا دونوں چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کسب اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ آپ سوال نہ کر سکیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں. سوال کرنا شریعت نے ایک گناہ کا کام قرار دیا ہے. یعنی آپ کسی سے مانگیں میری مدد کرو، جی. یہ گناہ کا کام ہے. حالت اضطرار میں تو اس کی اجازت ہے کہ ایک آدمی بھوک مر رہا ہے، جی، بھوکا ہے، صحیح، کچھ ہے ہی نہیں. بعض ولی اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ اکبر، اور سفر در سفر، کچھ کام ملا تو کر لیا، نہیں ملا تو بیٹھے رہے صابرین کی طرح. لیکن جب وہ کیفیت آ جاتی، حالت اضطرار ہوتا، صحیح، مطلب بھوک ایسی جب پہنچ جائے، کوئی اسباب نہ ہو، تو مردار کھانے کو بھی حلال لکھا گیا ہے، قرآن پاک نے قرار دیا ہے. صحیح، لیکن بقدر ضرورت کھایا جائے گا کہ اس سے جان بچ جائے. جی. تو یہ اضطراری کیفیت ہے. تو ایسی صورت میں تو جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی ہاتھ پھیلاتے تھے. اللہ اکبر. ان کے واقعات موجود ہیں کتابوں کے اندر. صحیح. حالت اضطراری میں، مطلب حالت اضطراری میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتی ہے حالت اضطراری، اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ کی جو ہے نا مستی. بندہ کام کاج کرے گا نہیں، اس کو سہولتیں چاہیے، آسائشیں چاہیے، اس کو جو ہے وہ دنیا بھر کی جو ہے نا وہ چسکے لگے ہوئے ہیں چیزوں کے، اور اس کو مانگنا ہے لوگوں سے. تو گناہ کا کام ہے. آپ کیسے مانگ سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ کیسے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بے تکلفی ہوتی ہے، تو اس بے تکلفی میں بھی قرض کی اجازت دی گئی ہے کہ بھئی آپ قرض ادا کر سکتے ہیں، آپ قرض مانگ رہے ہیں، یا بہت چھوٹی موٹی قسم کی چیزیں ہیں. دوستوں میں کھانا، کسی کو کہہ دیا بھی آپ کھانا آپ کھلاؤ گے، ایک دوستی کا ماحول ہے اور بے تکلفی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور ایک ہے مانگنے کی عادت اپنانا یا مانگنا، سوال کرنا. یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، تو سوال سے بچنا ضروری ہے. اس لیے کسب کرنا ضروری ہے. جب آپ خود کمائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور محتاج نہیں ہوں گے، تو پھر آپ
اس گناہ میں نہیں پڑیں گے، سوال کرنے کے گناہ میں، اور جو آپ کے اوپر متعلقین کا نفقہ ہے آپ اس کی بھی ادائیگی کریں گے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. بعض صورتوں کے اندر خواتین کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. صحیح، بالکل. سوال سے ان کو بھی بچنے کی اہمیت ہوتی ہے. اب وہ اپنے گھروں میں کام کریں. جی. جو ہوتا ہے سلائی کڑھائی اس طرح کی چیزیں. ہمارے معاشرے کی جو غالب اکثریت ہے نا جی خوددار ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے کی قائل ہے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاروں طرف چلت پھرت نظر آتی ہے. لوگ اپنے کسب معاش کے لیے نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر آپ معاشرے میں جو گھٹیا سمجھے جانے والا کام ہے، جیسے لوڈنگ ہے، جی ٹھیک ہے، مزدوری ہے، یا ٹھیلا لگانا ہے، معاشرے کے لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے. جی. تو کر ہی رہے نا، لوگ سارے کام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. تو میں کسی کو کہہ رہا تھا چند دن پہلے، کوئی بے روزگار نظر آیا ہوگا کہ بھائی اس مارکیٹ میں لوڈنگ کا کام دلوا دو اس کو. جی. تو پتہ چلا کہ وہ لوڈنگ والے بھی پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کام آئے تو ہم جا کے لوڈنگ کریں. وہ بھی زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ بھی زیادہ ہیں. بالکل. تو یوں معاشرے کے اندر ایک طبقاتی تقسیم ہے، فطرت کا حصہ ہے. اس ایک فطرت ہے. سارے سیٹ ہو جائیں گے تو پھر مزدور کہاں سے ملیں گے؟ صحیح. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساہوکار بن کے بیٹھے رہیں اور آپ ہاتھ پھیلاتے رہیں لوگوں کے سامنے اور کسب نہ کریں. کسب کرنا ضروری ہے. جو آپ نے بات کی کہ جی آزمائشیں ہیں، جی، تو بھئی آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں. بالکل. کبھی اولاد بیمار ہوتی ہے، کبھی بندہ خود پریشان ہوتا ہے، کبھی قرضوں کا مسئلہ ہے. اسٹینڈ لے کر مضبوط عزائم کے ساتھ بندہ کھڑا ہو اور اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے. دیکھیے ذہنی طور پر کمزور ہونا اپنی جگہ پر ہے. کمزور جو ذہن کے لوگ ہیں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. جی. کسی اسکول کے باہر چنے لے کے بیٹھ جائیں، گھر سے ابال کے لے آئیں، پیاز ویاز ڈال دیں اس کے اندر، اور اسکول بھی ذرا اسٹینڈرڈ کا نہ ہو، وہاں تو کھڑے بھی نہیں ہونے دیں گے. ذرا ایسے ایریا کا اسکول ہو کہ بچے باہر نکل کے کچھ خریدتے بھی ہوں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کون سا لاکھوں کا سودا کرنا ہے؟ بالکل. کسب جب کمانا ہے تو بہت سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اگر ہمارا ذہن بن جائے نا کہ ہم نے ہاتھ نہیں پھیلانا بلکہ ہم نے کسب کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کمائی کرنی ہے، تو بہت سارے ذرائع اپنے آنکھوں کے سامنے ہمارے آ جائیں گے اور بہت سارے شاید آئیڈیاز بھی ہمارے ذہن میں آ جائیں گے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا مصعب، میں یہیں پر اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے ہی ہم مانگنے کی بات کرتے ہیں نا کہ مانگے نہیں، تو اس سے ہمارے ذہنوں میں ایک بھکاری طبقہ آتا ہے کہ جیسی سوال کہا جاتا ہے نا کہ عادی ہو گیا، نفس جو ہے نا عادی ہو چکا ہے، آسائشوں کا عادی ہو چکا ہے، یوں تو لوگ پھر مانگتے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں تو پھر یہ بھکاری کا ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، شاہراہوں پر دیکھتے ہیں یا گھروں میں آنے والوں کو دیکھتے ہیں. تو کیا اس سے یہ آئیں گے یا نارملی بھی جو عادی فقیر ہیں ان کو تو دینا بھی گناہ ہے کہ ان کا سوال کرنا گناہ ہے، اور اگر آپ دیں گے تو ان کی اعانت ہوگی. بالکل. تو جو عادی فقیر ہیں ان کو دینا بھی گناہ ہے. صحیح. یہ ہے. اچھا مصعب، ایک سوال آیا ہے کہ قسطوں پر کوئی چیز لینا کیا یہ جائز ہے؟ قسطوں پر خریدنا بیچنا جائز ہے. ہاں، کسی نے اگر کوئی ناجائز شرط شامل کی ہوئی ہے اپنے ایگریمنٹ کے اندر، جی، تو بہرحال اس شرط کے حوالے سے آپ معلومات کریں اس کا ایگریمنٹ کیا ہے، وہ کن شرائط پر مال بیچتا ہے، تو اس کا دیکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. موسم سے الحمدللہ ہم تجارت کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے ہی رہے ہیں اور وقت بھی بتا رہا ہے کہ ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ شرعی رہنمائی ضرور لیتے رہیں. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ اویلیبل ہے. آپ دارالفتہ میں آ کر بھی آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، وگرنہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، کالز بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کی شرعی رہنمائی ہوگی اور اچھے انداز سے ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں، دیگر بھی معاملات میں ہر طرح سے اپنی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور شرعی رہنمائی کے لیے مفتیان کرام جو دارالفتہ اہل سنت ہے اس سے ضرور رابطہ فرمائیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سلسلے کی اگر کوئی غلطی ہے اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت
अहकाम तिजारत।